الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلکم الجنہ اورثتموها بما کنتم تعملون اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہم السلام کے سبق میں ہم لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے تھے۔ یہ سب آپ نے سن لیا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف بھیجا تھا۔ قوم عاد عرب کی ابتدائی نسلوں میں سے تھی۔ یہ خاکہ بھی کچھ نہ کچھ آپ نے سن لیا۔ علماء نے لکھا ہے حضرموت کا وہ علاقہ تھا جہاں یہ قوم رہتی تھی۔ آپ نے نام سنا ہوگا یمن۔ اس زمانے میں یہ یمن کا خطہ تھا جسے حضرموت کہا جاتا تھا۔ اصل میں صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ یہ لفظ تھا حاضر موت، کہ پیغمبر پر موت آئی۔ کثرت استعمال سے یہ بعد میں بنا حضرموت۔ بہرحال جو خاکہ ہم نے اس بارے میں ابتدا میں پڑھ لیا اتنا خلاصہ بہت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو بہت سمجھایا، عقیدہ توحید سمجھایا،
حقوق اللہ اور حقوق العباد سمجھائے، لیکن قوم ایسی ڈھیٹ کے ماننے کو نہ آئی۔ ہر لحاظ سے پیغمبر نے سمجھایا، نرمی سے سمجھایا، خدا کی نعمتیں یاد دلائیں، خدا کے قہر سے ڈرایا، لیکن وہ کسی قدم ماننے پہ نہیں آئی۔ علماء نے لکھا ہے اس طرح کے واقعات کے ضمن میں کہ کبھی کبھی انسان کوئی گناہ ایسا کرتا ہے، اس کی نحوست ایسی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ لاکھ جتن ان کے سامنے کیے جائیں پھر وہ توبہ نہیں کرتے۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، پیغمبر علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کیا اس لیے آئے ہو کہ ہم میں کہہ رہے ہو کہ ہم صرف ایک خدا اکیلے کی عبادت کریں؟ چاہتے ہو کہ ہم صرف ایک تنہا خدا کی عبادت کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ان سب کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اچھا قوم آخری کنارے پر جا لگی، کہتی ہے کہ اچھا یہ جو بار بار عذاب سے ڈراتے ہو نا، کیا ڈراتے ہو؟ لے آؤ اس کو، ان کنت من الصادقین۔ یہ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ اس قوم کا آخری کنارہ تھا۔ اتنے جری، اتنی جرت، اب جب اس مقام پر وہ آئے، خود عذاب مانگ رہے ہیں، اور پتہ ہے صاحب قصص الانبیاء فرماتے ہیں کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آپ ان کا جواب دیکھ لیں۔ ان کو بڑا یہ انوکھا مسئلہ لگ رہا تھا کہ ساری کائنات کا نظام ایک تنہا اللہ کیسے سنبھالیں، حالانکہ صاحب ہدایت کے چراغ لکھتے ہیں وہ خدا کے وجود کے منکر نہیں تھے، وہ خدا کو مانتے تھے، ماننے کے بعد یہ کہتے تھے کہ ساری کائنات کا نظام وہ تنہا کیسے سنبھال سکتا ہے، ساتھ میں اس کو مددگار چاہیے۔ حالانکہ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ یہ بھی تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے کہ اگر ایک خدا ساری کائنات کا نظام نہیں سنبھال سکتا تو یہ بھی تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے کہ پھر ساری کائنات کا نظام چند ایک نے کیسے سنبھالا ہوا ہے۔ حالانکہ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ صدائیں اب بھی سنائی دیتی ہیں، آپ کو شاید تجربہ ہے یا نہیں، لیکن ہم جس جگہ بیٹھے ہیں ہمارے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں جن کو کبھی کبھی ہنود یہ اشکال یا وسوسہ ڈال کے بھیج دیتے ہیں کہ ساری کائنات کا نظام ایک اللہ کیسے سنبھال سکتا ہے، کہیں رام کی ضرورت ہے، کہیں شنکر کی ضرورت ہے، کہیں کرشنا کی ضرورت ہے، کہیں ہنومان کی ضرورت ہے، اور اس لیے یہ تنہا کیسے۔ یاد رکھیے گا یہ کوئی آج کی صدا نہیں، یہ پرانے مشرکوں کی بھی یہی صدا تھی۔ جھول کیا تھا؟ اگر آپ باریک بینی سے غور کریں نا، وہ خدا کی پاک ذات کو اپنے آپ پر قیاس کر رہے ہوتے تھے کہ جی ہم یا فلاں وہ سارا نظام نہیں سنبھال سکتا تو اللہ کیسے، حالانکہ یہ بنیادی غلطی ہے۔ بات یہ ہے، یاد رکھیے گا، جب بات آئے اللہ کی تو استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں جب بات اللہ کی آئے تو پھر کیسے کیوں، یہ کیسے کیوں سوال ہی غلط ہے، اس لیے کہ جس خدا کا تعارف انبیاء کی پاک ہستیوں نے کرایا ہے اس خدا کی شان یہ ہے کہ علی کل شیء قدیر، کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا مناظر اسلام مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو شان خدا کے پاک کلام کی ہے
وہی شان خدا کے پاک کام کی ہے. نہ خدا کے کلام جیسا کلام کوئی کر سکتا ہے، نہ خدا کے کام جیسا کوئی کام کر سکتا ہے. کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی کسی کو اگر شبہ ہو تو پنجہ آزمائی کر دے. اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جہاں بات خدا کی آتی ہے تو کیوں کیسے یہ سوال ہی غلط ہو جاتا ہے. علی کل شیء قدیر. عام طور پر چلتے چلتے ربط ہے یا نہیں لیکن سن لیں. مرزا غلام احمد قادیانی کی جو سوغات ہے، عام طور پر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں جو یہ بات ڈالی گئی کہ وہ زندہ نہیں ہیں، حالانکہ پیغمبر کی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا رکھا ہے اور قیامت سے پہلے واپس آئیں گے. اور یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ ان تینوں شکوں میں سے کسی ایک شک کا بھی انکار کر کے کوئی شخص اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکتا. یہ اگلی بات ہے کہ یہ لازم اور ملزوم ہو. لیکن یہ سوال جیسے بسا اوقات کوئی وسوسہ ڈال کے دے دیتا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کیسے چلے گئے. عقیدہ سنیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم خود چلے گئے، بلکہ قرآن کہتا ہے بر رفعہ اللہ، انہیں اللہ لے گیا. بات ہی ختم ہو گئی. یا تو کہو کہ بھائی اللہ بھی نہیں لے جا سکتا، کافر بننا ہے تو کھل کے بنو. قرآن کہتا ہے بر رفعہ اللہ، انہیں اللہ لے گیا. اللہ لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو بات ختم ہو گئی. اس لیے کہ جب بات خدا کی آ گئی تو پھر کیوں کیسے یہ سوال ہی غلط ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اس لیے خیر بہرحال یہ تو بات ضمناً آئی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اکیلے خدا کو مانیں. آپ کیا بار بار عذاب سے ڈراتے ہو؟ لے آؤ عذاب. بات اخیر کریں. جب وہ اس جرت پر اترے، اب اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ سنیں جو کلام پاک میں اللہ نے فرمایا. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. جھٹلایا ہے عاد نے، انکار کیا ہے عاد نے خدا کی توحید کا، پیغمبر کی رسالت کا. اچھا پھر عذاب بھی منہ مانگ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ. سنیے ذرا بات. ہوا دیکھی ہے کبھی؟ ہوا دیکھی جا سکتی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے ہوا کی 8 قسمیں رکھی ہیں. ان میں سے 4 رحمت کی ہیں، 4 عذاب کی ہیں. یہ جنہوں نے منہ مانگا نا عذاب حضرت ہود علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر، ان کے جواب میں اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، باد صرصر اللہ نے بھیجی. اور پتہ ہے صاحب قصص الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ نے ہوا کے سارے خزانے کھول دیے، نہیں. موضع الخاتم، انگوٹھی دیکھی ہے کبھی آپ نے؟ انگوٹھی سمجھتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں؟ مندری. اس کا حلقہ ہوتا ہے نا اس کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف انگوٹھی کے حلقے جتنی حصہ صرف اللہ نے ہوا کا کھولا، بس ان کا حال کیا کر دیا اس ہوا نے. قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا ہے خود آپ غور کریں. فرمایا تنزیع الناس، اللہ نے فرمایا. اور اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب ان کے اوپر ہوا کیا کہ پہلے تو سناٹا چھایا، بادل نہیں، بارش نہیں. اب منتظر تھے، اتنے میں ہوا آنی شروع ہوئی، ٹھنڈی ٹھنڈی محسوس ہوئی. جتنے تھے سارے باہر آ گئے خوشی سے
کہ اب ہوا آ رہی ہے تو بادل آئے، بادل آئیں گے تو بارش نصیب ہوگی۔ اب جب وہ اس امید پر سامنے آئے تو اب یہ حلقہ کھلا، جب یہ کھلا تو اللہ نے فرمایا تنزع الناس، اس عالم کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہوا نیچے سے اٹھاتی تھی ان کو، اتنے اوپر لے جاتی تھی کہ اگر زمین پر کوئی شخص کھڑا رہتا تھا اس کو نظر نہیں آتا تھا کہ وہ کہاں لے گئی ہے اس کو، پھر اس کے بعد اس کو اوپر سے پھینکتی تھی، جب پھینکتی تھی یہ سر نیچے زمین پر لگتا تھا، سر الگ دھڑ الگ، وہ خدا کا قہر تھا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس، یہ نحوست کا دن کیا تھا؟ بولے مل کے، نحوست، یہ قرآن میں ہے، فی یوم نحس، نحوست کا دن۔ اور اچھا پتہ ہے یہ رہا کہ یہ نہیں کہ ایک دن، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن حسوماً متواتر لگاتار رہے یہ اس ہوا کا یہ عالم، پیغمبر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ 7 راتیں 8۔ اچھا یہ چیز بھی سنیں کہ علماء مفسرین لکھتے ہیں اور دوسرے حضرات نے بھی لکھا ہے کہ بعض کتابوں میں آیا کہ اس قہر کی ابتدا منگل کو ہوئی، اور بعض میں آیا کہ بدھ کو ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں منگل کو منحوس مانا جاتا ہے اور کہیں بدھ کو، لیکن یہ غلطی ہے۔ کیا ہے؟ یہ غلطی ہے۔ یاد رکھیے گا خدا نے جو سال مہینے دن بنائے ہیں، ہر دن خدا کا، ہر رات خدا کی، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا ایک چیز ذرا آپ ذرا دل لگتی کہیے گا کہ چلیں اگر مان لیا نا تو آپ ذرا دل لگتی بات کہیے گا کہ نحوست ان کے لیے تھی یا ہمارے اور آپ کے لیے تھی؟ ہمارے اور آپ کے لیے تو باعث سعادت تھی کہ دشمن مرا، بلکہ آپ دور کیوں جاتے، آپ اور ہم تو اس دور میں ہیں، اس دور میں جہاں یہ عالم اور یہ قہر پر برسا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کو ماننے والوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس خطے میں وہ تھے، حضرت ہود اور حضرت ہود کو ماننے والے، وہاں ہوا کا ایک جھونکا صرف جاتا تھا جو ٹھنڈا اور محسوس دل کو اچھا لگتا تھا، ان پر نہیں۔ نحوست ان کے لیے تھی، سمجھ آئی؟ اس لیے کوئی منگل، اس لیے کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ جی منگل کے دن فلاں کام نہیں کرنا، مر جائیں گے، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بدھ کے دن تو جی کام شروع ہی نہیں کرنا نا، ورنہ کنارے لگے گا ہی نہیں۔ یہ غلط ہے۔ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ اچھا ایک چیز سنتے چلے جائیں، آپ نے نام سنا ہوگا، ذہن میں بٹھا لیں، گرے سے لگا لیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سابقہ امتوں میں کہیں اگر نحوست کے دن رہے تو وہ جانے، لیکن جب اس دنیا میں حضرت محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے تب سے لے کر قیامت تک کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ یہ بات حضرت کی دل لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ حضور کے منکر تھے۔ اچھا میں دل لگتی بات آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی شخص کہتا ہے نا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ منکر اور گستاخ رسول تھے، اچھا عاشق رسول مجھے دکھاؤ، کون ہے؟ بھئی بات بھی تو یہی ہے نا۔ میں خدا نہ کرے، اللہ معاف کرے مجھے، اگر میں یہ کہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گستاخ رسول تھے، اچھا میں خود کیا ہوں؟ یہی وجہ ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے کبھی کبھی خدا کے ان نیک بندوں کی توہین گستاخی کر کے انسان اس کنارے جا لگتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ حق کی راہ دیتے ہی نہیں ہے۔ ان کو لاکھ سمجھاؤ، کئی دلائل ان کے سامنے رکھ دو، تسلی بخش جوابات ان کو بتا دو، وہ نہیں مانتے۔ کیوں؟ خدا کے ولی کی توہین کی یہ نحوست ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 راتیں اور 8 دن ان پر وہ قہر رہا،
باد سرسر. ایک چیز، پیغمبر کی بات مانی انہوں نے، اور جنہوں نے مانی انہیں خدا نے امن دیا. یہ چیز آپ اور ہم ذہن میں بٹھا لیں. آج آپ اور ہم اگر انبیاء کی باتوں کو مانیں گے تو امن نصیب ہوگا، نہیں مانیں گے تو پھر کوئی بات نہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے تو قہر تھا لیکن ہم بچے ہوئے ہیں. قصہ مختصر کریں کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. اب علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی کا بھی آخر وقت آیا. بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام پر موت حضرموت میں ہی آئی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ حضرموت اصل میں حضرہ موت تھا، لیکن بعد میں کثرت استعمال سے حضرموت بنا. تو وہ فرماتے ہیں چونکہ پیغمبر پر وہ وقت آیا اس لیے وہ علاقہ بھی حضر موت کہلایا. اور پھر فرماتے ہیں بعض کہ وہیں حضرت ہود علیہ السلام کو اس زمانے کے مسلمانوں نے دفنایا. بعض علماء یوں لکھتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام دمشق چلے گئے، اور بعض یعنی اہل کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت ہود فلسطین میں دفن ہے. استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے اس جملے پہ بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہ اہل کتاب کا دعویٰ ہے کہ حضرت ہود فلسطین میں دفن ہے. اس کی وجہ یہ ہے اہل کتاب فلسطین کے سوا کسی اور جگہ پیغمبر کے وجود کو برداشت نہیں کرتے. یہ یاد رکھیے. ممکن ہے ان کے ساتھ کوئی اختلاف بھی کیا جائے، واللہ عالم. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا. اچھا، بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ حضرت ہود علیہ السلام اور صاحب قصص الانبیاء کے رجحان سے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت نے بھی اسی کا انتخاب فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام اخیر عمر میں حرم تشریف لے آئے. زندگی کے بقایا دن حضرت ہود علیہ السلام نے حرم میں پورے کیے، اور پھر آخری وقت، آخری پیغام، آخری موقع حضرت کو وہیں پیش آیا، اور اس زمانے کے مسلمانوں نے حرم میں ہی حضرت ہود علیہ السلام کو دفنایا. یہ الگ بات ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کا کوئی نشان حرم میں ظاہر نہیں ہے. چلتے چلتے ایک بات عرض کروں، لیکن دھیان سے غور سے سنیے یہ جملہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہود کے زمانے میں تھے. حضرت ہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے. لیکن سنیں، محدثین حدیث لائے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر پہ تھے. کون سے سفر پہ تھے؟ حج کے سفر پہ تھے. حج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سواری پر حضرت ہود حرم جاتے ہوئے نظر آئے ہیں. یہ حدیث میں ہیں. ہو سکتا ہے بات کہیں کہ جی حنفیوں کی کتابوں میں، حنفیوں کی کتابوں میں فقط نہیں، حدیث میں ہے، محدثین نے لکھا ہے. اور آپ حیران ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا بھی ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہود کے لباس کو بھی بیان فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ سواری پر جا رہے تھے حرم، اور تلبیہ حضرت ہود کی زبان پر تھا. اب یہ آپ سوچیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کے زمانے میں تھے اور حضرت ہود پہلے زمانے میں تھے، تو یہ حضرت ہود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کیسے ہوئی؟ تو یاد رکھیے گا، حدیث کی روشنی میں مولانا عبد الشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آیا. حضرت فرمایا کرتے تھے جو پیغمبر دیکھ سکتے ہیں وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. پیغمبر ہوتے ہیں. اب وقت نہیں، ورنہ سے بات کو ذہن قریب کرنے کے لیے موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کھڑے تھے، نگاہ پاک آسمان پر ڈالی تو آسمان میں ایک کہکشاں نظر آئی، کچھ ستاروں کا گچھا نظر آیا. تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کتنے ستارے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا آقا نظر نہیں آ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم مدینے کی سرزمین پہ کھڑے دیکھ سکتے ہیں. یہ 11 ستارے ہیں جو پیغمبر دیکھ سکتے ہیں. وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر ہمارے جیسا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر ہمارے بڑے بھائی جیسا ہوتا ہے. کس نے کہا ہے؟
جو عبارت ہے شاہ اسماعیل شہید کی، اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جتنی باتیں عبارات اکابر کے خلاف کی جاتی ہیں، ایک اصول ذہن میں رکھ لیں۔ ایک عالم نے میرے ذمہ لگائی یہ بات، اس لیے میں اشارتاً کر رہا ہوں، وقت تو نہیں ہے کہ میں تفصیل کر سکوں۔ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، بات جن کی معنی ان کا، بات جن کی یہ اصول ہے۔ بات مولانا اسماعیل شہید کی ہے تو معنی کس کا مانیں گے؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ او بولو تو صحیح۔ اچھا، بات مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی تو معنی کن کا؟ مولانا سہارنپوری کا۔ اچھا، بات مولانا اشرف علی تھانوی کی رحمہم اللہ، لیکن معنی کن کا ہوگا؟ اب یہ کون سا اصول ہے کہ بات تو ہے نا علماء کی، معنی میں کروں؟ یہ بنیادی غلطی ہے۔ عبارتیں جن کی، معنی بھی ان کا۔ خیر، بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام پہ کیسے پیغمبر کو نظر آئے۔ اگلی بات سنیں، استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کا ایک مضمون ہے جو حضرت کی کتاب ابقات میں چھپا۔ اس مضمون کا سربراہ عنوان ہے کہ عالم برزخ کے مسافر کئی بار اس دنیا میں دیکھے گئے ہیں۔ یہ کاش اگر آپ سمجھ سکتے، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کا معنی سمجھاتا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ پیغمبر علیہ السلام نے صرف حضرت ہود کا ذکر نہیں فرمایا مجھے حضرت صالح بھی نظر آئے، مجھے حضرت موسیٰ بھی نظر آئے، مجھے حضرت ابراہیم بھی نظر آئے علیہم السلام۔ جو پیغمبر دیکھ سکتے ہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ ہے علماء دیوبند کا۔ ہاں، بات اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو خود علماء سے پوچھنی چاہیے یا عوام سے پوچھنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا